حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج اس نورانی بزم میں تشریف لا کر یقیناً ہماری نہ صرف ہمت افزائی فرمائی بلکہ اس نورانی بزم کی رونقوں کو، نور کو دوبالا کر دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے اس حوالے سے کہ گفتگو عظمت آیات جہاں ہوتی ہے، وہ عظمت آیات جہاں ہوتی ہے، گفتگو عظمت آیات جہاں ہوتی ہے، رحمت و نور کی برسات وہاں ہوتی ہے۔ کیا بات، واہ واہ، واقعہ شکریہ، سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ۔ شکریہ، محبت، مہربانی، نوازش۔ اور مولانا موصوف کے حوالے سے ایک ذہن میں آ رہا ہے شعر، حالانکہ ان کی عظمتوں کا بیان تو نہیں ہو سکتا، کہ آفاق میں پھیلی ہے ہر سمت مہک جس کی، واہ واہ واہ، آفاق میں پھیلی ہے ہر سمت مہک جس کی، وہ بزم خطابت کا گلزار ہے ریحان۔ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ، واہ واہ، کیسی بے بات ہے، بے استغفر شک۔ اللہ، کیا بات، توبہ کیا توبہ، بات، استغفر کیا، اللہ، شکریہ، محبت، بے شک، مہربانی، بہت شکریہ۔ محبت، الحمدللہ۔ مہربانی۔ اور اب میں ہمارے محترم ناظم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو اس سرکار شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ سرکار وہ عاشق آل مرسل ہیں، ہاں 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 ہاں، وہ عاشق مرسل آل مرسل ہیں، کاوشیں بے مثال ہیں جس کی، ماشاء اللہ سب کے ماشاء لیے، اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء السلام اللہ، وہ علیکم ورحمۃ عاشق، اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، وہ عاشق آل مرسل ہے، کاوشیں بے مثال ہیں جس کی، خدا کا بندہ ہمارا محسن، عنایتیں ہیں بے مثال جس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یا رب، سبحان اللہ۔ میں سلامت دعوت دے رہا رکھے۔ ہوں محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اعوذ باللہ من الرجیم، الشیطان الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ رب زدنی آمین علما۔ آمین آمین۔ الحمدللہ، یہ سلسلہ تلاوت کلام پاک اور فہم قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جس میں یہ درس نمبر 39 میں آپ سب حضرات کا، مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے۔ اور آج کے بانی ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب ہیں، اور تلاوت کلام پاک کا شرف ڈاکٹر حسن اختر صاحب حاصل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سوال اس ضمن میں ہے تو قبلہ کے بیان کے بعد انشاءاللہ چند منٹ اس کے لیے بھی محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم مشکور ہیں آپ تمام حاضرین کے، اور خصوصاً ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے، اور سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب کے، کہ جن کی وجہ سے اور جن کی کاوشوں سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہم تمام جزاکم دین کے اللہ، بھی مشکور ہیں جزاکم اللہ، جو اس کو آ کر رونق سبحان بخشتے اللہ، ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، ایک جزاکم سورہ اللہ۔ فاتحہ سے شروع کریں گے تمام بسم اللہ الرحمن مومنات الرحیم، الحمد ملت للہ جعفریہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خصوصاً بانی اس کے ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب کے مرحومین۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد اللہم صل علی اللہم صلی علی اللهم صل محمد وآل على محمد۔ جل فرجہ۔ اب میں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں، آج کے آیات نمبر 21 سے 30 کے درمیان سورہ بقرہ کی۔ بسم اللہ، انشاءاللہ۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم الله الذي ما شاء الله माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। جزاك अब मैं गुजारिश करूंगा इसका सबका उर्दू में इस्लाम से। हाँ, जी उर्दू में तर्जुमा पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मींह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवा अक़साम के मेवे पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर न बनाओ
اور تم جانتے تو ہو۔ اور اگر تم کو اس میں جو ہم نے یعنی بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے پروردگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر نہ کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے آڑ نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کے کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانی ہی کو۔ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جبکہ حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے اور یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں سے ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ علیہ عظیم۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل جزاک اللہ، محمد جزاک ماشاء اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس شروع فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ہفتہ گزشتہ ہماری بحث قرآن مجید کی تفسیر میں متقین افراد کے صفات کے بارے میں تھی۔ جی۔ متقین افراد کون ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لائیں گے جب وہ متقی ہوں گے، اور اس میں ایک مفصل بحث آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھی۔ اسی سے متعلق ایک روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں جو منسوب ہے آقا امام مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولا کی طرف یہ روایت منسوب ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی اور خوف خدا ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ متقین سے بحث تھی، ان التقوی اللہ مفتاح و سداد، یعنی ہر ایک بند دروازہ جو ہے اس کی چابی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قیامت کے لیے ذخیرہ ہے، تقوی قیامت کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے گا، شیطان کی بندگی سے آزادی کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان شیطان سے آزاد ہو جائے گا جو متقی ہوگا، اور ہر ہلاکت سے باعث نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ تقوی کی کئی ایک شاخیں ہیں اور شعبے بھی تقوی کے کئی ہیں۔ مثلا تقوی مالی ہونا چاہیے، تقوی اقتصادی ہونا چاہیے، تقوی جنسی ہونا چاہیے، تقوی اجتماعی ہونا چاہیے، تقوی سیاسی ہونا چاہیے۔ تو اب کلی ملا کے یہ ہے ہر شے میں تقوی ہے۔ صرف تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عبادت الہی انجام دے لیں، متقی پرہیزگار ہوں اور متقی ہو جائیں گے، نہیں، مال کو بھی ہمیں پاک و پاکیزہ رکھنا ہے جب یہ متقی ہوں گے۔ اپنے اقتصاد میں بھی ہمیں تقوی دکھانا ہے، ہمیں اپنے جسمانی حالات میں بھی تقوی دکھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں تو یہ متقی نہیں ہو سکتا۔
ایسا نہیں کہ اللہ کے سب قانون پہ عمل کر رہے ہیں، جتنے اس نے بیان کیے ہیں ہم عمل کر رہے ہیں اور مال حلال نہیں کما رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی یعنی از جمیع جہات، ہر اعتبار سے انسان کو متقی ہونا، گفتار میں متقی، کردار میں متقی، مال میں متقی، اقتصاد میں متقی، انسان جنسیات میں متقی، انسان اجتماعی طور پر متقی، ہر اعتبار سے اسے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو متقین کی علامتیں گزر چکی۔ اب آج سے بحث ہے، چھٹی آیت ہے سورہ بقرہ کی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محترم جناب ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب چونکہ بانی درس ہیں آج کے، اللہ سے دعا کروں گا کہ جو بھی ہم آج کا درس یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ ان کے مرحومین کی روح کو ایصال ہو انشاءاللہ تعالی، اور ان کے آمین درجات بلند ہو انشاءاللہ تعالی۔ آمین آپ الہ آمین، الہ آمین۔ پہلا گروہ اللہ نے متقی اور پرہیزگاروں کا بیان کیا، اب یہ دوسرا گروہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ دوسرا گروہ سرکش کفار کا ہے۔ یہ گروہ ان پرہیزگار انسانوں کے بالکل برعکس ہیں۔ متقی اور لوگ تھے، ان کی پہچان الگ تھی، اور یہ لوگ جو سرکش لوگ ہیں، کفار لوگ ہیں، ان کی پہچان اور ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیہ کریمہ میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان گروہ کے ساتھ میں کس طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ان دو آیات میں سے پہلی میں ہے کہ جو کافر ہیں اور ساتھ اپنے کفر و بے ایمانی پر مصر بھی ہیں، یعنی جو اصرار بھی کرتے ہیں اپنے کفر کے اوپر، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ وہ تو ایمان لانے کے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو صاحب کفر ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پہلا گروہ جو ہے وہ حواس اور ادراک کے ساتھ پوری طرح تیار تھا کہ وہ حق کو پہچانے، جہاں ایمان کی بات ہوئی تھی، جہاں تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہوئی تھی، اور اسے قبول کر کے اس کی پیروی کرنے والے تھے۔ لیکن یہ جو گروہ ہے کفار کا، اس گروہ کے افراد اپنی گمراہی میں اتنے کٹر ہیں، اتنے سخت ہیں کہ حق جتنا بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ قرآن جو متقین کے لیے ہادی اور رہنما ہے، ان کے لیے بالکل بے اثر ہے۔ کیوں ان کے لیے بے اثر ہے؟ اس لیے کہ اپنی کٹرتا پہ واقعی ہیں، یہ اپنے تعصب پہ واقعی ہیں، یہ اپنے کفر پہ واقعی ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم اسلام کو قبول کریں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم ہدایت کی بات کو قبول کریں۔ تو وہاں قرآن متقین کے لیے ہدایت تھا، لیکن اب ان کے لیے ہدایت کیوں ہوگا؟ چونکہ ان کے دل تو خراب ہو چکے ہیں۔ کچھ کہیں نہ کہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی بشارت دیں یا بشارت انہیں نہ دیں، ان پر کسی چیز کا کچھ اثر نہیں ہونے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق کی پیروی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے روحانی طور پر آمادہ نہیں ہیں۔ ان کو اپنے دین پہ رہنا ہے، اپنے مذہب پہ رہنا ہے، لہذا یہ لوگ اسلامی باتوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ دوسری آیت میں اس تعصب اور یہ جو کٹرتا ہے اس کی دلیل بھی پیش کی گئی ہے۔ اور دلیل کس طریقے سے پیش کی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ٹھیک ہے، تم اپنی بات پہ جو ضد کر رہے ہو، تم جو باقی ہو اس بات پہ، تو اب ان کے لیے ایک دلیل دے گئی کہ یہ کفر اور عناد میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ حصے شناخت کھو بیٹھے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہے کہ ہم کیا ہیں، یہ پہچان ہی نہیں رہے کہ اللہ کیا ہے، یہ پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ تو جب یہ نہیں پہچان رہے اور حصے شناخت کو کھو بیٹھے ہیں تو خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر لگا دی مہر، وَلَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اب آپ یہ دیکھیے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کیوں کہ ڈالا ہے؟ اس لیے کہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ جب باز ہی نہیں آ رہے تھے تو کیا ہونا چاہیے؟ چلو بھائی، وہ ہمارے یہاں اردو میں بھی مثال دیتے ہیں، بھائی مانتا ہے مانتا، نہیں مانتا مرنے تو ڈوبنے دے، خود ہی ڈوبنا چاہ رہا ہے تو اس کا کام ہے۔ ہم نے بچانے کی کوشش کی،
ہم نے ہدایت کے راستے دکھائے، ہم نے رہنما بھیجے، کیوں؟ تاکہ یہ ہدایت پہ آ جائے۔ اب یہ آنا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو اب ہم مہر لگا دیتے ہیں اس کے دل پہ، ہم اس کے کانوں پہ مہر لگا دیں گے، ہم اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے، کرتا رہو جو تجھے کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اصل بحث ہے زان گرامی وہ یہ ہے کہ تشخیص کی قدرت کا چھن جانا دلیل جبر نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے تو اب تو ان کی ہدایت ہی نہیں ہوگی، اب تو یہ اجباری ہو گئے۔ تو اللہ نے تو بہت سارا موقع دیا نا انہیں ہدایت کے لیے، انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی ہے۔ جب تم اپنے دین پہ باقی رہنا چاہتے ہو، ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو چلو اب ہم اپنا کام کرتے ہیں، مہر ہی لگا دیں گے تمہارے اوپر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اس لیے تفسیر بڑی عظیم ہے، اور تفسیر کی طرف ہمیں جو ہے وہ بڑی دھیان سے اور بڑے توجہ کے ساتھ میں جانا۔ اب اس بات کا جواب خود قرآن نے بھی دیا ہے، کہتے ہیں یہ جبر نہیں ہے۔ قرآن میں اس آیت کی طرح اور بھی ایسی آیات ہیں موجود ہیں، ان حالات میں انہیں سزا دینے کے معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی یہ کہے جب جبر ہے تو انہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بھائی اگر ان پہ مہر ہی لگا دی ہے تو پھر انہیں سزا کیوں دی جا رہی؟ تو مہر لگائی ہے ہدایت پہنچانے کے بعد، اب انہوں نے ہدایت نہیں قبول کی ہے۔ جب انہوں نے ہدایت نہیں قبول کی ہے تو اب یہ جبر تھوڑی ہو گیا، یہ جبر نہیں ہوا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہدایت نہیں چاہتے تھے۔ اس سوال کا جواب خود قرآن نے بھی دیا، اور وہ یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں ان لوگوں کا اصرار اور ہٹ دھرمی ان کی طرف سے ظلم و ستم اور کفر کا استمرار ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں ظلم کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر رکھیں۔ تو اب پھر ایک قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت آگے آئے گی تفسیر میں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، خدا عالم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی۔ جب تم آئی نہ رہے اسلام کی طرف، جب تم مانی نہ رہے، چلو ہم تمہارا کام تمام کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں اگر تم نہیں آ رہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، سورہ مومنون کی 35ویں آیت ہے۔ اس طرح خدا ہر متکبر اور ستمگر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، کر رہا ہے نا ظلم، کرو۔ اب آپ سمجھے ظالم ظلم میں کیوں بڑھتا جاتا ہے؟ اب آپ سمجھے کافر کفر میں بڑھتا کیوں جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسے ہدایت کے راستے دکھائے اور اس نے ہدایت کے راستے قبول نہ کیے تو اب اس پہ لگ گئی مہر، جی، اور جب مہر اس کے اوپر لگ گئی ہے، جب مہر اس کے اوپر لگا دی ہے، اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح خدا ہر متکبر اور ستمگر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب مہر لگ گئی تو اب وہ ظلم سے باہر نہیں آئے گا۔ اب اگر وہ اپنے کو خود بدلنا چاہے گا کہ نہیں بھائی میں نے کام غلط کیا ہے، تو پھر اس کے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ یعنی اختیار پھر بھی دے رکھا اس کو، عقل سے ذرا سا اگر سوچ لے گا ہدایت پہ آنا چاہے گا تو اختیار اس کو پھر بھی دے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے جو یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زان گرامی، یہاں جو قلب اللہ نے استعمال کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل، تو یہ دل جو آیا ہے قرآن مجید میں قلب کا جو تعارف کرایا گیا ہے وہ 3 طرح کے ہیں۔ قرآن میں جو تعبیر یعنی دل جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا قلب سلیم، ایک ہوتا قلب منیب، اور ایک ہوتا قلب مریض۔ ہاں، قلب سلیم کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ قلب ہے جس میں معذرت چاہتا ہوں، وہ قلب ہے جس میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں، لیس فیہ احد سوا، یعنی اس میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسے کہتے قلب کی پہلی قسم، دل کی پہلی قسم، یعنی صرف تو ہے میرے دل میں، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے فرمودات ہیں میرے دل میں، اسے کہتے قلب سلیم کی پہلی شکل۔ دوسرا ہے حق کی پیروی کرنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا اور حق کے سامنے تسلیم ہو جانے والا۔ نہج البلاغہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، منسوب ہے مولا کی طرف، یعنی ایک ایسا دل
جو قلب کی پیروی کرے، گناہوں سے توبہ کرے، حق کے سامنے تسلیم ہو جائے، یہ بھی قلب سلیم ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں قلب سلیم میں وہ دل جو حب دنیا سے پاک ہو، اس کو تفسیر صافی نے لکھا، وہ کہتے ہیں یہاں دل سے مراد وہ دل جو دنیا سے پاک ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، قلب سلیم کی علامت ہے۔ وہ دل جو یاد خدا سے اطمینان اور سکون حاصل کرے، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں اس دل کے بارے میں بتایا گیا، یعنی قلب سلیم کے بارے میں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں بتایا گیا وہ دل جو خدا کے حضور میں خاشع و نرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب مومن کا دل خدا تعالیٰ کی یاد سے پرسکون ہو جاتا ہے، مومن کا دل اس کے قہر سے خوف زدہ ہوتا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل منقلب ہو جاتے ہیں، بالکل ایک بچے کے پاک دل کی طرح جو والدین کے پاس پہنچ کر سکون پاتا ہے، اور کسی گندے کام کرنے پر والدین کا ڈر بھی اسے بچائے رکھتا ہے۔ یعنی بہت سارے دنیا میں بچے ایسے ہیں جو گندے کام نہیں کرتے، کیوں؟ ابو ماریں گے، امی ڈانٹیں گی، مما ماریں گی، پاپا ڈانٹیں گے، اس لحاظ سے نہیں کرتے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ دل، یہ قلب سلیم، قلب سلیم۔ تو یہ ہوا قلب سلیم۔ قلب مریض کیا ہے؟ جو دوسری قسم ہے، جو دل خدا سے غافل ہے اور اس کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی، اسے قلب مریض ہے۔ یعنی غافل ہی ہے خدا سے، جب غافل ہے تو اس کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ لا تطع من اغفلنا قلبہ، سورہ کہف کی 28ویں آیت ہے۔ دیکھیے کمال نہیں ہے، یعنی وہ دل، وہ غافل دل جس کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی، یا وہ دل جو معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ زیغ کیا ہے؟ یہ فتنہ و فساد ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ تو اتباعی ایسے ہی کرتے جو فتنہ ہوتا۔ تو اب یہ قلب مریض ہے، اس کی کیا ہدایت ہوگی؟ انہوں نے اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ دل جس میں سختی ہے، قساوت ہے، یعنی اس کا دل ہی اندھا ہو چکا ہے، نرمی ہے ہی نہیں، اس کا دل بہت زیادہ سخت ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، ایسے بھی دل ہیں جو مریض دل ہیں۔ وہ دل جس دل پر زنگ لگ چکا ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ اکبر۔ یہ سورہ مطففین کی 14ویں آیت ہے۔ یعنی ان کے دلوں پر بھی بیٹھ گئے، ٹھہر گئے ہیں، یہ نرحم دل نہیں ہے، ان کے دل ختم ہو چکے ہیں۔ یا وہ دل جس پر مہر لگ چکی ہے، طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ وہ دل ہیں جو دل مریض ہیں۔ اب تیسری قسم ہے دل کی قلب منیب۔ قلب منیب وہ دل ہے جو گمراہی کی طرف بڑھنے، اس کی طرف توجہ کرنے کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کری ہے گمراہی اس نے، بڑا ہے گمراہی کی طرف وہ، لیکن ایک بار چلتے چلتے اس کو ایک دھیان آیا، ارے بھائی میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں نا، یہ انسانیت کا راستہ نہیں ہے۔ یہ ہے قلب منیب، توبہ کر لیتا ہے، انابہ، توبہ کر لیتا ہے، خدا کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو جناب حر علیہ السلام کا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اس دل میں وہ خصوصیت پیدا ہوئی تھی کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرح متوجہ ہوئے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ فرزند زہرا جو جنت کے مالک ہیں، وہ فرزند زہرا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ قلب منیب کہلاتا ہے۔ پلٹ گیا اور ایسا قلب منیب بنا کہ جب تک زندہ اس کے بعد رہا، قلب سلیم لے کے زندہ رہا۔ کیا بات ہے، واہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قلب سلیم لے کر کے زندہ رہا، قلب منیب سے پلٹا۔ یعنی جناب حور علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے اندر تینوں دل کی خاصیتیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تینوں دل کی خاصیت۔ پہلا دل ان کا وہ کفر والا تھا، جب کفر والا ان کا دل ہوا اور چلتے ہوئے متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو فوراً قلب منیب بنا، توبہ والا دل بنا۔ اور جیسی توبہ والا دل بنا تو پھر وہ جب تک زندہ رہے اس قلب منیب کے بعد سے ہمیشہ قلب سلیم میں زندہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی فکر ان کی کج نہیں ہوئی، ان کی فکر بری نہیں ہوئی، یعنی تینوں دلوں کے مالک بنے۔ کیا بہترین بات تفسیر میں نکل کر سامنے آئی، اسی کو کہتے ہیں تفسیر قرآن
اور خدا عالم جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو الہام کرنا تو کہتے ہیں نا کہ روایت میں منسوب ہے کہ اللہ مومن کی زبان سے بھی گفتگو کرتا ہے، یعنی اچھی باتیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ تو آپ نے دیکھا تو ایک دل کی 3 قسمیں ہیں، والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تو ہم نے آج کے درس میں سیکھا کہ مہر لگ جاتی ہے کفر کے لیے، اس لیے وہ ظلم کے اندر بڑھتے رہتے ہیں اور دل جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور مومن کو چاہیے کہ وہ قلب سلیم اور قلب منیب سے زیادہ کام لے، کیونکہ قلب سلیم اور قلب منیب انسان کے کام میں آئے گا۔ ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم مسائل شرعیہ میں جاتے ہیں، چونکہ پیشہ پیش ماہ مبارک رمضان شروع ہونے جا رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں، اور بہت سے افراد جو ہے وہ استقبال ماہ مبارک رمضان میں انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں، تو لہٰذا روزوں کی بحث سے ہم پھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ بات کو، اور جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو میں 2-3-4 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور ایک ایسی چیز ہے جن کی طرف بار بار توجہ ہماری جاتی ہے، تو لہٰذا جب ہماری توجہ ادھر جاتی ہے تو اگر ہم نے آج اس کو غور سے دیکھ لیا ہے تو پھر ادھر متوجہ نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ روزہ صرف 8 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، یعنی اب نوی چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، یعنی جو چیز آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کے علاوہ اگر کوئی نوی چیز ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کھانا اور پینا ہے، جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا ہے روزہ باطل ہے۔ دوسرا حالت نجاست میں آنا ہے، چونکہ ہماری ماں بہنیں بھی درس میں تشریف لاتی ہیں تو لہٰذا جو ہے ہم بڑے مؤدب طریقے سے گزر جائیں گے۔ اپنے آپ کو نجس کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ استمنا ہے، یعنی ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے طریقے سے حالت نجاست میں لاتے ہیں، اس سے بھی ہم روزہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور انبیاء پر کوئی جھوٹی نسبت دینا، ائمہ پر کوئی جھوٹی نسبت دینا کہ امام نے یہ فرمایا، امام نے وہ فرمایا۔ لہٰذا اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی قول آپ کو پیش کرنا ہو، یا بالخصوص ہماری ماں بہنیں بھی اگر آپ کی فیملی کے ساتھ میں سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا اگر کوئی حدیث آپ پیش کرنا چاہتی ہیں، کچھ مولا کی بات بتانا چاہتی ہیں، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولا نے ارشاد فرمایا، آپ یہ کہیے گا کہ مولا کی طرف اس قول کی نسبت ہے تو روزہ بچا رہے گا، یا فلاں کتاب میں ہم نے پڑھا ہے امام نے یہ ایسے فرمایا ہے تو روزہ ہمارا بچا رہے گا۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کا کوئی پروف، کوئی نسبت نہیں دی ہے، اور اتفاق سے مولا کی طرف وہ قول نہ ہو، جیسے بہت سے اقوال جو ہے واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ گھومتے رہتے ہیں اور فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگ، اور ان کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ میں نے خود بھی 1-2 بار چیک کیا، لوگوں نے حوالے دیے اس جگہ پر، اس جگہ کتاب میں تھا ہی نہیں وہ قول، سمجھے آپ؟ تو بہت سی قول ایسے آتے رہتے ہیں، تو انہیں فارورڈ کرنا احتیاط سے خیال رکھیے گا، اس میں جو ہے وہ لکھ دیا کیجیے گا کہ جیسے ملا ہے ویسے میں نے پہنچا دیا، یعنی بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی نسبت ہم اہل بیت کی طرف جھوٹی منسوب نہ کریں ورنہ ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ 5ویں چیز غبار حلق تک پہنچانا، احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بالخصوص ہے، جو ریگستان میں رہتے ہیں جہاں گرد و غبار زیادہ اڑتی ہے تو وہ غبار حلق تک نہ پہنچے، حلق سے نیچے نہ چلا جائے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ 6ٹھی چیز ہے اذان صبح تک ان 3 بڑی نجاستوں پہ باقی رہنا اور غسل وغیرہ نہ کرنا۔ 7ویں چیز ہے ایک انیما ہوتا ہے جو لکوڈ چیز سے کرایا جاتا ہے کس بیماری کی وجہ سے، تو انیما کرانا بھی جو ہے وہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ 8ویں چیز جو ہے وہ قے کرنا ہے، یعنی وومیٹی کرنا، جان بوجھ کر آپ الٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر خود بخود الٹی آ رہی ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ بعض پیٹ کی وجہ سے، معدے کی بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی کو قے آ رہی ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی خود کرنا چاہ رہا ہے جان بوجھ کے کسی وجہ سے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور بربنہ احتیاط آغا خوئی فرمایا کرتے تھے پانی میں سر کو ڈبونا۔ آغا سستانی کے نزدیک پانی کو سر کے ڈبونے میں یعنی سوئنگ پول وغیرہ میں جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن آغا خوئی کی تقلید پر جو لوگ باقی ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا یہ 9 ہی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں
ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی روزے کو باطل کرنے والی چیز۔ بڑی جلدی جلدی جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں چیزیں وہ بھی سن لیجئے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، جب تک کہ حلق تک اس کا مزہ پہنچ جائے مکروہ ہے۔ ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث بنے، مثال کے طور پر بدن سے خون نکالنا، حمام میں جانا، یعنی حمام میں جا رہے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے نہانے کے بعد کمزوری محسوس ہوگی، نہیں جانا چاہیے، ضرورت ہے تو جانا چاہیے۔ ناک میں دوا ڈالنا، جب تک کہ یہ علم نہ ہو کہ ناک میں ڈالیں گے تو حلق کے ذریعے سے اگر وہاں نہ پہنچ جائے، تو اگر حلق کے ذریعے سے پہنچ گیا، کنٹرول نہیں ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو ناک میں باقی رہے اور حلق تک آئے تو پھر اسے تھوک دے۔ خوشبودار پودوں کو سونگھنا، یعنی کوئی پھول ہے ہم اسے سونگھ رہے ہیں۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، کوئی خاتون ہے پانی میں بیٹھنا چاہتی ہے، سوئمنگ پول میں جا رہی ہیں، بیٹھنا چاہ رہی ہیں بہت دیر، مکروہ ہے۔ شیاف استعمال کرنا، یعنی کسی خشک چیز سے انیما لینا۔ اب یہ انیما اگر سیال چیز سے، لیکوڈ سے لیں گے تو روزہ باطل ہے، اور سوکھی چیز سے لیں گے تو مکروہ ہے۔ جو لباس پہن رکھا اسے گیلا کرنا، یہ مکروہات میں سے ہے۔ دانت نکلوانا ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں، یہ مکروہ ہے۔ خون کی حفاظت کرنی، حلق سے نیچے نہ نکل جائے، یا گیلی لکڑی لینا، اس سے مسواک کرنا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بسم اللہ۔ مولانا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی صاحب آ رہی بالکل آ رہی، بس آپ کی تصویر نہیں آ رہی، اگر یہ آپ کو تصویر بھی پن آئی کر دیں یہ ہمارے ڈاکٹر غفر صاحب تو مہربانی جی آ ہوگی۔ گئی جی تصویر بھی آ گئی۔ آ شکریہ گئی۔ شکریہ، جی مہربانی۔ جی مولانا صاحب جناب۔ سوال عرض ہے، محدث اور محدث میں کیا فرق ہے؟ اس کی جی مثالیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ اچھا، آج کل آپ جو ہے وہ حدیثوں کی بحث میں مطالعہ فرما رہے ہیں۔ محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، جو حدیث بیان کرتا ہے وہ محدث، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جو کام کرتا ہے، سمجھا؟ محدث کہتے ہیں جو چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال دے دیجئے۔ منتظر، آپ اور ہم منتظر ہیں، انتظار کرنے والے۔ منتظر امام ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو محدث حدیث بیان کرتا، جو چیز بیان ہوئی ہے وہ محدث ہے۔ بسم اللہ۔ شکریہ جی جناب۔ احسن۔ ایک سوال میرا بھی ہے علامہ صاحب، حضور۔ بسم اللہ۔ کہ شاور میں سر کے اوپر پانی ڈالنا وہ اس زمرے میں تو نہیں آئے گا کہ سر نہیں ڈوبتی ہے؟ نہیں، ڈوبتا نہیں ہے، وہ ڈوبتا نہیں، شاور میں ڈال سکتے ہیں، وہ ڈوبتا نہیں، وہ بھی اچھا، آغا کوئی کے نزدیک تھا، آغا شکریہ سستانی کے تو ہے ہی نہیں۔ جی وہ شکریہ۔ شاور والا نہیں ہے۔ جی جی قبلہ اجازت ہے ایک چیز پوچھنی؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام اچھا، ورحمۃ گزارش یہ ہے اللہ۔ ماشاءاللہ سے، یہ جو باطل کرنے والے، مکروہ کرنے والے ہیں، ان میں انجیکشنز آج کل میڈیسنز کے لحاظ سے بعض اوقات پیشنٹ کو لگوانا پڑ جاتا ہے، تو اس انجیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے؟ انجیکشن مکروہ نہیں ہے، مکروہات میں انہوں نے شمار نہیں کیا۔ انجیکشن باطل میں بھی ضرورت نہیں؟ زندگی سے، نہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، نہ مکروہات میں ہے۔ رائٹ۔ دوسرا جی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، مثال کے طور پہ وہ اس کو میڈیسنز کھانی ہوتی ہیں جن کو، اس ایک دن کا یعنی فی روزہ جو ہے اس کو 750 گرام جو چیز آپ کھاتے ہیں، گوشت زیادہ کھاتے تو 750 گرام گوشت دیجئے، آپ چاول زیادہ کھاتے تو چاول دیجئے، آپ آٹا روٹی زیادہ کھاتے تو روٹی دیجئے۔ ایک دن 750 ایک دن کا۔ ایک دن کا جی اس میں فی الحال جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ بھائی $10 دینے ہیں یا $20 نہیں نہیں نہیں، وہ فطرے میں ہوگا، ابھی وہ فطرہ جو آئے گا لاسٹ ڈے، جی وہ فطرے میں جسٹیفائز ہوگا، یہ فدیے میں نہیں ہے کتنا دینا ہے۔ صحیح لیکن ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، آپ آٹا خرید کے لاتے ہیں یا چاول خرید کے لاتے ہیں، تو 1 کلو چاول کتنے کا ہوتا ہے؟ فرض کرو 1 کلو چاول $1 کا ہے، تو آپ کو 75 سینٹ دینے ہیں، جو کہ 750 گرام ہے۔ ٹھیک، بے شک۔ جی بالکل جی بالکل بالکل، انشاءاللہ۔ جی بہت جناب، شکریہ، بس یہ دو جی سوال۔ خوش آمدید۔ اور کوئی مسئلہ ہے؟ بہت جی شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو انجیکشن کے تعلق سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جی ایسا انجیکشن نہ لیں جس میں نرشمنٹ ہو، جیسے گلوکوز کا انجیکشن ہوتا ہے جی جس سے بلڈ شوگر وغیرہ بڑھتی ہے، جی وہ منع ہے۔ اب جی باقی جو اینٹی بایوٹکس ہیں، دوسری دوائیں ہیں،
जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें कोई जी हर्ज नहीं है। नहीं, मैंने जी मेडिसिन के लिए कहा था, क्योंकि अगर जो आदमी जी डायबिटिक है वो इंजेक्शन लगाते हैं जी और फिर उनको वो, क्योंकि वो मेडिसिन उनको लेना पड़ती है। जी 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 सवाल आपका बदल गया। उनका सवाल ये था, क्या हम बीमारी की वजह से जो मेडिसिन ले रहे हैं या वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो कैसा है? तो ना मकरूहात में ना मुब्तलात में। हाँ, बस आपका यही। सवाल उससे ऊपर है, ग्लूकोज का है, और उससे ऊपर ये है कि वो ताकत का है, और उससे ऊपर है कि शुगर बढ़ रही है कम हो रही है, तो उसमें बरबना एहतियात उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जी, क्योंकि आपने मसला बदल के पूछा तो मसले का जवाब भी बदल रहा है। जी जी माशाल्लाह। और जी, क्योंकि कल्ब, जी 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 कल्ब के ताल्लुक से एक और लफ्ज़ भी है कुरान में, और वो है फवाद, अल अफेदा के नाम से आया है, वो भी कल्ब का एक नाम है। जी, कल्ब फुआद जो है वो कल्ब सलीम में आता है। जी कल्ब तो बहुत मरतबा यूज हुआ है, मगर अल जी अफेदा। जनाब, अभी हमने वो नाम नहीं गिनाए हैं, हमने वो किस्में बताई हैं। अभी दिल को क्या क्या कहते हैं वो बाद में आएगा। जी जी इंशाल्लाह। जी जी जनाब। किबला साहब सवाल है। फैसल सुल्तान साहब जी, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह सुल्तान भाई। जी जी, तो किबला साहब अगर ये है कि ये रोजे के दौरान किसी वक्त में, यानी जवाल के बाद या रोजे से 2-3 घंटे पहले इंसान पेस्ट कर सकता है? नहीं, देखिए वो मकरूहात में से है। अच्छा, हाँ, मकरूहात में, रोजा बातिल नहीं है, मकरूहात है। मकरू काम में तो इतना बड़ा मसला नहीं है, अच्छा, क्योंकि खुदा न खास्ते अगर हमने पेश नहीं किया और हमारे उस मुंह से स्मेल अगर आए और किसी को अजियत हुई तो वो तो गुनाह हो जाएगा। तो लिहाजा मकरू रोजा करने में फायदा है, बेहतर इससे कि किसी मोमिन को अजियत हो। राइट, थैंक यू, जी थैंक यू। क्योंकि मुब्तलात यानी सवाब जरा सा जर्रा बराबर कम हो जाएगा। मकरूहात का यही तो मतलब है, नापसंदीदा चीज है। जी जी, जी 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 शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी ठीक। और कोई मसला है? और खुश्क लकड़ी से अगर मिसवाक किया जाए और उसका वो जो वो गीली नहीं होगी अंदर जाके, गीली हो जाएगी बिल्कुल। तो हो गई गीली बस। अब जब बाहर निकालेंगे और तरी फिजा में आएगी फिर मकरू बनेगी। सही है, ठीक। बड़ी बारीकी से सवाल रहते हैं माशाल्लाह आपके, और आपकी इंजीनियर वजह साहब से हैं। मैं मुताले को बड़ी दिक्कत से करके आता हूँ। वाला कुछ नहीं है, हम तो फिल्म के लिए लेते हैं आपसे। हाँ, जी, बेशक, क्यों मुझे नहीं। मालूम है आप कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं आजकल माशाल्लाह, जी, क्योंकि सवाल बता देते हैं किताबों के बारे में। बड़ा खुश जी है आपको, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आप हौसला अफजाई फरमाते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब इंजीनियर साहब। मौला अल्लाह आपको काज़मी साहब खुश रखे इंशाल्लाह, सेहत आमीन अता फरमाए। आमीन आमीन। परवरदिगार सभी को सेहत अता फरमाए। तहजीबुल हसन साहब के तौफीकात में अल्लाह इजाफा फरमाए। आमीन। डॉक्टर तहजीबुल हसन साहब की तरफ चूंकि आज बानिए दर्स थे वो, बेशक। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी इस खिदमत को मुखलसाना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और हमारा शुमार कुरान मजीद और अहले बैत के साथ में हो इंशाअल्लाह, और कुरान और अहले बैत को हमसे हौज़े कौसर तक जुदा न करना परवरदिगार। और कुरान माह मुबारक रमज़ान चूँकि आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, ज़्यादा से ज़्यादा तदब्बुर की, तफक्कुर की हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन आप आमीन। हज़रात से मैं अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि मोहतरम जनाब डॉक्टर तहजीबुल हसन साहब के जो मरहूमीन हैं, और आप सभी के मरहूमीन और हमारे मरहूमीन के लिए, और मिल्लत जाफरिया के जो शहदा हैं बिलखुसूस जो अभी आखिर में वो हादसा हुआ, उन शहीदों के नाम एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुआ में याद फरमाइएगा इंशाअल्लाह। का बहुत शुक्रिया। जुमेरात में ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे गुलाम अब्बास एक सवाल करना चाहते हैं। हाँ, जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम जब अस्सलाम। रमजान आ रहा है तो ये जो टाइमिंग है वो हमारे
यहाँ के जो इफ्तारी का टाइम है उसके लिए क्लैश हो रहा है। तो ये जो होगा ये प्रोग्राम, तो ये रिकॉर्डेड मिलेगा इसका? जी 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 हाँ, जी मिलेगा इंशाल्लाह। जी, सारे मैं रिकॉर्डेड गुजारिश करना चाहूंगा, अगर गजनफर भाई 1 घंटा और आगे बढ़ा लें इफ्तार की वजह से तो क्या नुकसान है, नहीं, लेकिन कर लीजिए कोई तो है, जैसा कि नेक्स्ट डे कैलिफोर्निया जॉब में होती फिर है भी मौलाना ये साहब, प्रॉब्लम होगा। जी। नेक्स्ट डे जॉब होती है लोगों की, तो आगे नहीं अच्छा, बढ़ा सकते। एक आधा घंटा या 15 मिनट बढ़ा लीजिए अगर हो सके तो। नहीं, बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, ठीक, आपकी और मर्जी। ये सारे रिकॉर्डेड हैं रिकॉर्डेड जी है। urdufoundation.org पर। जी जी, ठीक है, अपना और स्टैंडर्ड टाइम है ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूस हैं। ये दर्स ठीक, नंबर 39 था, और इससे माशाल्लाह। पहले भी गुज़िश्ता में भी हम रमज़ान मुबारक में कुछ दर्स जी, किबला से लिए हैं, और वो भी मौजूद हैं। वो उर्दू फाउंडेशन की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे तो सारे पड़े हुए हैं माशाल्लाह से, सारे सारे हैं। ये जो बहुत लिंक updated है है। वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? भेज देंगे। जी ये जो लिंक जो है, जो आप कह जी रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे डाल के या भेज सकते हैं? urdufoundation.com। उर्दू फाउंडेशन नहीं, डॉट आप कॉम या उर्दू व्हाट्सएप पे जैसे फाउंडेशन बैनर डॉट भेजते हैं डॉक्टर साहब, ये लिंक भी भेज दिया कीजिए लोगों नहीं को। नहीं, लिंक जी, लिंक ही बतला रहा हूँ मैं, जी urdufoundation.com पे अच्छा। जी जाकर आप जी, देख लीजिए इंशाल्लाह। हाँ, चलिए ठीक। जरूर बा जरूर, और बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। आइंदा कम्युनिकेशन में इस ताल्लुक से भी लिखा जाएगा। इंशाल्लाह। आपके अजान कितने बजे हो रही मगरिब की डॉक्टर साहब? अलग अलग मुकाम पर है। हमारे ह्यूस्टन में, टेक्सास में वो है 6:31 पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, 6:31, और हमारे हिसाब से 1.5 घंटे बाद आपका दर्श शुरू होता है। माशाल्लाह, वहाँ अलग अलग है चुके जी, और ठीक है। न्यूयॉर्क में ये 7:30 बजे है, राइट। और वो हाँ 9 बजे शुरू करते हैं। जी जी, फिर तो सही है काम। और कैलिफोर्निया में 2 घंटा और भी हाँ, कैलिफोर्निया में 2 घंटे पीछे हैं, तो वो फिर इसी हिसाब से है, तो 4 घंटे का फर्क है मौलाना साहब, माशाल्लाह, ईस्ट से हाँ वो वेस्ट तो में बड़ी कंट्री है जी। 4 घंटों का फर्क है जी। जी जनाब, ठीक है। इल्तमास से दुआ, खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह फिर जुमेरात को भी मुलाकात है, और इंशाअल्लाह आइंदा पीर को भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। और जुमेरात में भी अहकाम सियाम पर और रमज़ान मुबारक के और फ़वाइद और मसाइल और माहिरीन तिब के उनके भी ख्यालात रहेंगे इसमें, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के अलावा। तो ये उर्दू फाउंडेशन डॉट कॉम। जी जी। अच्छा। और कमर भाई, हमारी तरफ से कुरान का तोहफा भी पेश कर दीजिएगा सबकी खिदमत में। हाँ सरकार, और ये डॉक्टर जफर तकवी साहब के लिए भी आज 3 पारे ख़त्म किए और एक कुरान ख़त्म किए हैं उर्दू फाउंडेशन की तरफ से। सरकार रफत सुल्तान साहब, अल्लाह इनकी तौफीक़त में मज़ीद इजाफा फरमाए। और ये हर रोज़ कर रहे हैं, तमाम मोमिनीन और मोमिनात को शरीक करते हैं, खुसूसन उर्दू फाउंडेशन के हाज़रीन के लिए और सामईन के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी, तौफीक़ात में इजाफा हो, और इलाही आमीन। और हम सबको अपनी दुआ में शरीक करते हैं, और ये कुरान का तिलावत फरमा के हम सबको याद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पूरे उम्र अता फरमाए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। इलाही। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आइंदा पीर को और जुमेरात को दोनों इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम व खुदा रहमतुल्लाह। हाफिज़। वालेकुम माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शब खैर। शब खैर।